بہت کچھ بیان کرنا ہوتا ہے، مجھے یہ نہیں پتہ لگتا میں نے کل کیا بیان کیا تھا، جمعے کو کیا بیان کیا تھا. بعض اوقات ہو سکتا ہے ریپیٹیشن بھی کر دیتا ہوں، کوئی یاد نہیں رہتا کیونکہ بیان ہی اتنا کرنا ہوتا ہے. لیکن جیسے قرآن میں بار بار نماز کہا جاتا ہے، قرآن میں بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، ریپیٹیشن. تیسری بات، تسی کہڑا لے چلنا ہے، اتنی جلدی تو کوئی بھی نہیں چلتا، تو بار بار سیکھنا ہی پہنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے کچھ نہ کچھ جو سیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان میں موٹی موٹی، کیونکہ وقت ضائع نہ کرنا چاہیے. جب بیٹھ کے آگے تو پھر وقت ضائع نہ کرو، کچھ نہ کچھ سمجھا دو. کچھ پہلے ہی سمجھے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے سنا ہوتا ہے، کچھ نے ویسے ہی ذرا ان سے سیکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ میں ٹھیک لکھا ہے. جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں اور اس کے بعد مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو ایک حدیث مسند احمد کی 12583 جس میں لکھا کہ سرکار نے فرمایا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں تواتر کے ساتھ پڑھی، ان میں ایک بھی فوت نہ ہوئی، تو اس کے لیے آگ سے برات اور عذاب سے نجات لکھ دی جاتی ہے اور وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی بات، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں تواتر کے ساتھ پڑھی، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. جس نے تواتر کے ساتھ 40 نمازیں، کل سمجھ آ رہی ہے نا، تواتر کے ساتھ 40 نمازیں پڑھیں، ان میں سے ایک بھی فوت نہیں ہوئی. اب پڑھنی کہاں پر ہے؟ مسجد نبوی. 40 کتنے دن کی بنے گی؟ 8 دن کی، یعنی 8 دن کی 5 نمازیں. اگر ان 8 دنوں میں ایک نماز ہم مسجد قباء پڑھ لیں، باقی ادھر پڑھ لیں، نہیں ہوگی. اگر ہم 8 دنوں میں ایک نماز قضا ہو گئی، اگلے 9 دن کی 2 پڑھ لی، نہیں. کل سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ہم ایسے بار سمجھانا ہوا کہ تسی اگے سمجھانی ہے. سمجھانے ایسا موٹا موٹا بار بار سمجھانا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے آپ لوگوں نے جب سمجھانا ہے تو آپ کو معلوم ہو کہ سوال کیا کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور لکھا کیا ہوا ہے؟ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں تواتر کے ساتھ پڑھی، ان میں سے ایک بھی فوت نہ ہوئی، تو اس کے لیے جماعت سے لکھا ہے کہ میری مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی؟ نہیں. تواتر کے ساتھ لکھا ہے. یہ نہیں کہا کہ 5 نمازیں جماعت سے پڑھی، تواتر کے ساتھ. اگر کوئی اپنی جماعت کرا لے ٹھیک ہے، اگر انفرادی طور پر پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، یہ نہیں فرمایا. اس لیے اگر آپ خود پڑھ لیں تب بھی ٹھیک. جیسے کوئی تقلید کے قانون کے مطابق ان کے پیچھے نماز ادا نہ کرے قانون کے مطابق تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میرا قانون یہ کہتا ہے، میں مقلد ہوں، میں حنفی رہنا. اور میں نے آگے بھی کل پچھلی دفعہ بھی سمجھایا تھا کہ جو مقلد حنفی ہے وہ حنبلی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ اپنے اصول و فروع رکھتا ہے، یہ اپنے اصول و فروع رکھتا ہے. اس کے نماز کے فرائض اور ہیں، اس کے نماز کے فرائض اور ہیں. اس کے فرض میں واجب میں شامل ہے کہ امام کے پیچھے تو نے الحمد شریف نہیں پڑھنی، اس کے واجب میں ہے کہ تو نے پڑھنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے جو اپنے اصول و فروع کو چھوڑ کر دوسرے امام کے اصول و فروع یعنی اس کی حدیث پر عمل کرے اپنے امام کی حدیث پر چھوڑ کر، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ غیر مقلد. صرف نماز میں نہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج میں بھی سب کے مسائل علیحدہ علیحدہ. اس لیے اگر اپنے امام کے مسائل حدیث کے مطابق چھوڑ کر دوسرے امام اپنی مرضی کر لیں تو وہ غیر مقلد ہے. پرابلم یہ ہے. گل میری سمجھ آ رہی نا؟ جو ہو رہا ہے میں ابھی اس کی بات نہیں، میں صرف آپ کو قانون سکھا رہا ہوں. آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، میں اس پہ منع نہیں کر رہا. اصل بات بتا رہا ہوں قانون کیا ہے. قانون یہ ہے کہ اپنے امام کے اصول و فروع پر رہنا ہے. آپ کا امام ضعیف حدیث پر بھی عمل کرتا ہے، وہ نہیں کرتے.
پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی ماننی ہے تو پھر ان جیسے ہو جائے. جو امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ اہل حدیث جماعتیں ہوں، سلفی ہوں، توحیدی ہوں، محمدی ہوں، وہابی ہوں یا حنفی دیوبندی ہوں، جو ان کے پیچھے پڑھیں پھر ان جیسے ہو جائے. ایک تو ہو جائے نا، پھر اپنی شناخت ختم کریں، ان کے پیچھے ہو جائیں. پھر یہ نہ کہیں ہم حنفی ہیں، یہ نہ کہیں اہل حدیث ہیں. ان کا پتہ کر لو وہ غیر مقلد ہے کہ حنبلی ہے. کیونکہ حنبلی کا قانون یہ ہوگا، میں جو بتا رہا ہوں، حنبلی کا قانون یہ ہوگا کہ وہ اپنے فقہ کے اصول جو اس کے امام نے مرتب کیے ہیں اس کے مطابق فتویٰ دے گا. آپ نے کبھی بھی امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ دیگر کو جب فتویٰ دیتے ہیں نا، جو وہ فتویٰ جب دیتے ہیں بیٹے تو پہلے دیکھتے ہیں حضور نے عمل کیسے کیا. پہلے دیکھیں قرآن میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں حضور نے عمل کیسے کیا، پھر دیکھتے ہیں سارے صحابہ کیا ہیں، صحابہ نے عمل کیسے کیا. ٹھیک ہے نا، وہ اسی قانون کے مطابق تابعین تبع تابعین کو دیکھتے ہوئے پیچھے آتے جائیں گے کہ یہ کیسے 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 ہوتا رہا. اس لیے اپنے قانون پر جو نہیں وہ غیر مقلد ہے. اب میں نے آپ کو ایک جو موٹی سی بات بتائی ہے اس میں کیا بات شامل ہوئی؟ آپ دوسروں کو اہل حدیث جماعتوں کہیں گے غیر مقلد نہیں، آپ کہیں گے نا، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں. دوسروں کو کہنے والوں کو معلوم ہی نہیں غیر مقلد ہوتا کون ہے. غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کے اصول و فروع کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ادھر فجر کی نماز جو ہے وہ تڑکے پڑھ لیتے ہیں. ہماری فجر کی نماز ہوتی ہے جب دن چڑھ رہا ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے دن جب چڑھ رہا ہوتا ہے ہمارا اس وقت ہوتا ہے. ہم اپنے امام کی حدیث چھوڑے ہیں، ان کے مطابق ہم غیر مقلد ہیں. کیوں؟ تمہارے امام کی حدیث نہیں ہے. آپ کے امام کے نزدیک جو ظہر ہے، جو اثر ہے، وہ دو سائے کے مثل ہو جائے تو تب ہوتی ہے. آپ ایک مثل پہ پڑھ رہے تو آپ غیر مقلد ہیں. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا ان جیسے ہو جائیں، یا ان جیسے ہو جائیں، یا اپنے امام کے پیچھے رہیں. اصول یہ تھا، میں نے آپ کو اصول سکھایا ہے. آپ ساری دنیا عمل نہ کر رہی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو عالم بنانے کی کوشش کی اور سمجھایا کیا کہ اپنے امام کے اصول و فروع پر رہیں. اگر آپ کا امام قرآن و سنت پر نہیں تو امام ہی نہیں ہے، چھوڑ دے. جو قرآن و سنت پر اسے پکڑ لے. اب بھی بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کو تھوڑا الٹ لیتے ہیں. اگر اہل حدیث جماعتیں سلفی توحیدی محمدی جو بھی ہیں، وہ کہتے پاجی مرزا انجینئر کامتی جو بھی ہیں، وہ سارے کہیں ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. بھائی ساڈے نزدیک سارے مسلمان نے، ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. مقلد کیا کہتا ہے کہ اپنے امام کے اصول و فروع پر رہیں. یہ کہتے ہیں ہم ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. پھر نمازہ کا تو سکھاتے پہ کسی ایک دم مقلد ہوئی ہو، سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سب نے اپنے طریقے کیوں سکھایا؟ جب سب کے پیچھے ہو جاتی ہے تو بات ختم ہوئی. تمہارا طریقہ کیوں؟ رفعی دین کا کیوں؟ اونچی آمین کا کیوں؟ چھوڑو، کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ، ہو گئی. ان کی نہیں نہ ہو رہی، تمہاری ہو رہی ہے. تمہاری ہو رہی ہے تو ان کے پیچھے پڑھ لو. وہ بھی یہ نہیں کریں گے، یہ وہ بھی نہیں کریں گے، طریقہ وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. سب بھی مقلد ہے اور سبھی غیر مقلد ہے. سمجھنے کی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بیٹا اس لیے میں سمجھاتا ہوں کہ جہاں پر آپ کو بحث کرنی پڑے تو حاصل بحث کریں، کج بحثی نہ کریں. ان کا کہ یا ہمارے نزدیک تو یہ ہے، مقلد اپنے امام کے اصول و فروع پر رہے گا. اگر چھوڑ دے گا تو مقلد نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو اسے یہ اصول کس نے دیا؟ اپنا. تو پھر چھوڑ صحیح حدیثوں کو، جو ایک ہے اس کے پیچھے لگ جا. کٹھے تو ہو گے، چاروں کی طرف نہیں ہو سکتا. یا وہ کہے میں کبھی حنفی ہوں، کبھی شافی ہوں، کبھی اور فیضان بھی کر لیتا ہوں، سب کچھ ہوں. تو میں اس پر ایک نا لطیفہ سناؤں گا. ایک سکھ تھا، سکھ، وہ انگلینڈ میں رہتا تھا. تو اس نے، انگلینڈ میں ہر آزادی ہے، اس نے چرچ بھی چلے جانا، اس نے سسری کال بھی کہہ لینا کرنا، گردوارے بھی چلا جانا کرنا، اس نے مندر بھی چلا جانا کرنا، رام رام بھی کہہ لینا کرنا، اس نے مسجد میں بھی آ جانا کرنا، مزاروں میں بھی چلے جانا کرنا. کسی نے پوچھا اس سے، حضرت تسی تے کیا کہتے ہیں
ان کی لفظ بولاں گے یہ سارے پاسے بھجن والے ناستک قسم کے لوگ. انہیں کہا خالص ہونی یار جن سارے منن والے نا سارے بھاریاں نو منگتے پے نے. کنہاں نو منگتے پے نے؟ انہاں دے سارے بھارے نے. میں سارے دے بھاریاں دے نال ہاں, کوئی تو بچائے گا مینوں. یہ گل سمجھ آ گئی؟ وہ اپنا ایمان کوئی نہیں اللہ تے, وہ اپنا ایمان اللہ تے نہیں. کہتا کوئی تو بچا لے گا, میں سارے پاسے چلا جاواں گا. ایسے لوگ کیا ہے تتر بتر, اپنا ایمان ہی کوئی نہیں ہے. انہیں گل کی کہندا ٹھیک کہندا ہی, انہیں گل کی کہندا ٹھیک کہندا ہی. اپنا ایمان کیا؟ میں آپ کو اپنا ایمان دے رہا ہوں کہ آپ کا اصول اور قانون ہے. کیا ہے؟ سمجھانا یہی ہے. ادھر ادھر ہو جائے سمجھانا اصول پر ہے. میں اگر برائی کروں میں برا ہوں, سمجھانا اچھائی ہے. سمجھانا اچھائی ہے, برا میں ہوں میں مان لیتا ہوں, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اگر میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں, آپ کہ آپ پڑھ لیں, میں کہ میں نے آپ کو قانون سکھایا تھا, آپ کو قانون سکھایا تھا نا, وہ ٹھیک ہے. یہ میری اپنی رائے ہو سکتی میں کیوں پڑھ رہا ہوں, آپ اس پہ نہ جائیں, آپ بھی پڑھ لیں. میں نے آپ کو منع کیا ہے, کیا سمجھ آ رہی نا؟ میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا, آپ بھی پڑھ لیں. لیکن میں تو آپ کو اصول سکھا رہا ہوں. اب اصول کے مطابق وہاں کہیں بے اصولی ہے تو میں نماز چھوڑ دوں, کیا کروں؟ کیا کروں؟ میں نے پھر اصول کیا اپنایا اپنے اندر اس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے. اصول میں نے جو بنایا اپنے طور پر, میں نے کہا اگر 4 ائمہ کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ چاروں نمازیں درست ہیں قرآن و سنت پر, میں نے اپنا اصول بتانے لگا دماغی طور پر کہ یہ چاروں نمازیں درست ہیں, تو میں اگر ایک کو درست نہ کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا میں نے اہل سنت کے عقیدے میں چھری گھونپ دی. کہا ہوں حنبلی ٹھیک نہیں, شافعی ٹھیک نہیں, ہم ٹھیک ہیں. میں کہہ نہیں رہا, میں کہتا چاروں, میں چاروں کے پیچھے ضرورت کے تحت نماز پڑھ لوں گا. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, ضرورت کے تحت نماز پڑھ لوں گا. ورنہ کیا کرتا ہوں, اپنی جماعت کرا لیتا ہوں وہاں پر اپنی جماعت کروا لیتا ہوں. دوسری بات کیا کرتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں وہ غیر مقلد, میں یہ سمجھتا ہوں غیر مقلد ہے, وہ مقلد نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنے مجبور ہیں کہ وہ بھی نہیں بولتے. اوپر سے قانون اتنا سخت ہے, کچھ نہیں کر سکتے وہ, یہ بھی یاد رکھیے, وہ اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتا. یہ بات بھی میں نے سمجھا دی. اب پھر واپس حدیث پر آتے ہیں کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں تواتر کے ساتھ پڑھی, ان میں ایک بھی فوت نہ ہوئی. اب مسجد نبوی میں پڑھی, ایک بھی ناغہ نہیں کیا, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی, کوئی بات نہیں, اکیلے پڑھ لی, اپنی جماعت کروا لی, تب بھی ہو جائے گی. چاہے آپ کہیں میں نے مسجد قباء میں پڑھ لی, پر وہ نہیں, ایک قضا ہو گئی, وظیفہ ختم, وظیفہ ختم. اگر میں کسی کو کہوں یار تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو, وہ مجھے کہے میں قل هو اللہ نہ پڑھ لا کرا, میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یار تمہیں جو کہا ہے وہ کر, تمہیں جو کہا ہے وہ کر, تم میری کیوں مان رہا ہے؟ اگر میری نہیں مانی تو اپنی مان لے. یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے پوچھا کیوں ہے؟ ڈاکٹر نے دوائی تجویز کرنی ہے نا. مثال کے طور پر میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو, تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے, جس میں سب سے چھوٹی غم ہے. تو بات سمجھ آئی؟ فرمان نبوی کیا ہوا کہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے, جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, 99 بیماریوں کا علاج ہے, جس میں سب سے چھوٹی غم ہے. جس وقت میں خود غم فیل کرتا ہوں کہ میں غمگین ہوں, اس وقت یہ پڑھتا ہوں. اگر غم محسوس نہ کروں تب نہیں پڑھتا. ان کو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مینوں غم لگتا نہیں پیا تو میں کیوں پڑھا؟ مجھے غم لگ رہا ہے تو میں پڑھتا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا
میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے چھوٹی غم ہے، تو اس لیے میں پڑھ لیتا ہوں، بلکہ میں ایک تسبیح روزانہ اس کی کرتا ہوں اپنے طور پر، آپ کو نہیں میں نے کہا پڑھے، میں اپنے طور پر ایک تسبیح یہ کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی، اس لیے نہیں کہ مجھے غم ہے، بس ویسے ہی ایک روٹین بنا لی، اور لیکن جب مجھے غم ہو پھر میں کثرت سے یہ پڑھتا ہوں جب تک غم کے اثرات سے نکل نہ جاؤں، کیونکہ فرمان ربی پر رہنا نا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے بیٹے، ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، اور میرے نزدیک آپ جو مرضی کر رہے ہیں آپ کو ہر وقت سنبھالنے والا صرف اللہ ہے۔ میں آپ سے امید نہیں لگاتا کہ آپ آگے بڑھیں گے، میں نہیں لگاتا، بڑھ جائے تو علیحدہ ایشو ہے، ویسے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے امید نہیں لگاتا کہ آپ آگے بڑھیں گے، کیونکہ اللہ چاہ نہیں رہا، جب وہ چاہے گا آپ آگے بڑھ جائیں گے، آپ بند ہیں، بندے ہوئے، اپنی مرضی کر ہی نہیں پاتے۔ اب یہ بھی تکلیف دہ امر ہے کہ آپ بندھے ہوئے ہیں اور غلط ہیں، اور اللہ کریم نے آپ کو وہیں باندھ رکھا ہے، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ آپ کو رونا چاہیے یا اللہ مجھے نکال دے۔ آپ اگر رو نہیں رہے اور خود کو درست کہہ رہے ہیں، آپ غلط ہیں۔ چلانے والا اللہ ہی ہے، ہر وقت میں چلانے والا اللہ ہی ہے۔ میں اکثر رات کو جاگتا رہتا ہوں، اکثر ہی رات کو جاگتا رہتا ہوں۔ میں فجر کے بعد سونے کا عادی ہوں، کچھ میری روٹین ایسے ہے۔ میں ایک بعض اوقات آپ دیکھیں گے میں جمعہ پڑھانے آیا نا، میری آنکھیں سوجی ہوں گی، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہوگا، میری نیند نہیں پوری ہوئی ہوگی۔ بعض اوقات میں فجر کے بعد بھی نہیں سویا ہوتا کہ اب سونے کا ٹائم میرے سے گزر گیا ہوتا ہے۔ میں جمعے کے وقت جب آتا ہوں تو میں ساری رات کو سویا ہی نہیں ہوتا، میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور پھر کیا کہتے ہیں اثر پڑھ کے سو جاتا ہوں، مغرب کو آخری وقت میں لے لیتا ہوں۔ مغرب کو آخری وقت میں 2 گھنٹے جو ہوتے ہیں نا، اس میں جلد اثر پڑھ کے تو پھر مغرب کو آخری وقت میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ میرا دماغ ہوشیار ہو جائے، کیونکہ اس وقت مجھے نیند آ جاتی ورنہ نہیں آ رہی ہوتی۔ لیکن میں اپنی 5 نمازیں کلیئر رکھتا ہوں، 5 نمازیں کلیئر رکھتا ہوں، ان کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ چلانے والا صرف اللہ ہے، چلانے والا صرف اللہ ہے۔ مثال دیتا ہوں، چند دن پہلے نا 3 بجے میرے دماغ میں درد شروع ہو گیا، اور دل کرے آنکھیں بند کریں یہ بھی پکڑوں گا ایسے گر جائے۔ میں نے الارم لگایا اور سو گیا، میں کہا 1 گھنٹے تو سو جاؤں، اٹھ پڑوں گا۔ اگر الارم نہ لگاؤں تو میں اٹھ نہیں سکوں گا، جس شدت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا نا، میں نے کہا میں اٹھ نہیں پاؤں گا۔ میں نے الارم لگایا، سو گیا۔ جب سو گیا نا، لائٹ بھی میں نے جلتی رہنے دی، کیونکہ میں اکیلے ہی سوتا ہوں اوپر کمرے میں، تو لائٹ بھی میں نے جلتی رہنے دی۔ 4:30 بجے میری آنکھ کھلی، الارم نہیں بولا، 4:30 میری آنکھ کھلی، میں ہوش میں آیا۔ میں نے کہا الارم نہیں بولا، میں نے چیک کیا تو وہ صبح کا نہیں دوپہر کا لگایا ہوا تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اٹھانے والا کون ہے؟ الارم غلط لگا ہوا ہے، الارم غلط لگا ہوا ہے، میں اٹھ بیٹھا۔ یہ اٹھانے والا اللہ کریم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تیری نماز قضا ہو۔ اگر نماز قضا ہو رہی ہے وہ رب پہ نہ ڈال، وہ اٹھانے والا تجھے اٹھا اس لیے رہا ہے کہ تیری نماز قضا نہ ہو، اٹھ۔ چلانے والا صرف اللہ ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، چلانے والا صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کہیں میں اپنی مرضی کر رہا ہوں، میں نہیں مانتا بیٹے۔ اگر آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں کیا شامل کریں گے مرضی کے مطابق؟ کر کے دکھائیں، کر کے دکھائیں۔ یہ ہوتا ہے نا اکثر یہ پیچ ہم کہتے ہیں اینجے کر کے میں دستار بننی، اصلی ابھی نہیں دستار دے پیچ بھی نہیں بدل سکتے یار کی لوکی کہن کے وہ تو کدا مرید ہے، ہم یہ بھی نہیں بدل سکتے، رنگ نہیں بدلتے مرید کس کا ہے۔ اس لیے ہماری عادتوں میں شامل نہیں ہے بدلنا، یہ توفیق رب دیتا ہے سمجھ کی، اپنے آپ نہیں بدل سکتا۔ اس لیے میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا اور گلہ بھی نہیں کرتا، بدل جائے تو کہتا ہوں کیا بات ہے یار، بدلہ اللہ نے ہوتا ہے، وہ کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ چاہتا ہے ان بدل جائے۔ پھر اس کی بات بھی دیکھیں، انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو۔ آپ اس دنیا میں پھینک دیے گئے ہوئے، سمجھے، پھینک دیے گئے، گندی دنیا،
کوئی اچھی دنیا نہیں ہے، گندی دنیا، مکار دنیا، چلاک دنیا۔ اللہ کریم کو بھی معلوم ہے کہ میں نے اس کو پھینک دیا، اس میں نکل نہیں سکتے اس کی توفیق کے بغیر۔ بہت سی فنکاریوں کا آپ ذکر کریں گے، اے ہویا، مجھے یہ نہ سنائیں، مجھے سنائے کوئی اچھا کام کیا میں اس کی پیروی کروں۔ مجھے مزہ یہ نہیں آتا کہ آپ کو فنکاریوں کا پتا ہو لوگ فراڈ کیسے کرتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے آپ آگے کیسے نکلتے ہیں، وہ بتا مجھے۔ میں آپ کو جو تجربے کی باتیں بتاتا ہوں وہ آگے نکلنے کے لیے ہیں۔ میں آپ کو کیا کرتا ہوں، تجربے کی باتیں بتاتا ہوں، آگے آپ کو 10 سال کا کورس 1 لمحے میں کروا دیتا ہوں۔ تحقیق کرنا بعد میں آپ کی کام ہے۔ ابھی میں نے مقلد کی بات بتائی ہے کہ مقلد ہوگا اپنے امام کے اصول و فروع پر ہوگا۔ اگر ایک امام کا مقلد دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ قانون تب ہی بنایا تھا، قانون بنایا ہی تب تھا کہ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی رہنا ہے۔ اگر بدلنا ہے تو پھر پورا بدل، پھر ان جیسا ہو جا۔ اگر تو امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، مقلد پڑھتا ہے، تو پھر ان کے ساتھ ہو جا، ایک ساتھ ہو جا بس۔ اپنے امام کے اصول و فروع کو پکڑ، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اگر امام قرآن و سنت پر نہیں تو پھر امام کیسا، چھوڑ اسے۔ اس لیے سمجھ دے رہا ہوں، یہ بات تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے غیر مقلد، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم غیر مقلد ہے کہ مقلد۔ یہ میں نے اس لیے کہا۔ اب یہ پھر حدیث پہ آتا ہوں، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کی تواتر کے ساتھ، ان میں ایک بھی فوت نہ ہوئی تو اس کے لیے آگ سے برات اور عذاب سے نجات اور نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، متواتر کیا سمجھ آ گئی؟ قضا کوئی نہیں، ایک نماز بھی اپنی پڑھ لیں انفرادی طور پر، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اپنی جماعت کروا لیں، آپ کو یہ نبی کے فرمان کے مطابق درجہ مل جائے گا۔ لیکن پھر ہم پوچھیں گے کہ فقہ کرام نے اس حدیث کا درجہ کیا رکھا ہے جس پر آپ عمل کرنے لگے ہیں کہ بھئی 40 نمازیں اس طرح پڑھنی ہیں، تو اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ کہا جائے گا اس حدیث کا درجہ ہے مستحب کا۔ کیا ہے؟ مستحب کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کر لو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ مستحب کی تعریف ہے۔ حدیث پر عمل کر لو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا چینج کرنے لگا، غور سے سنیے گا۔ اگر 5 نمازیں پڑھنے سے نفاق سے بری نہیں نا بندہ ہوتا بیٹے، ایسے پڑھ کے بھی نہیں ہوئے گا۔ فرض کا درجہ سب سے بڑا، فرض کا درجہ سب سے بڑا۔ لاکھ کہا جائے مسجد قباء میں نماز پڑھو، ایک نماز نفل پڑھ لو، عمرے کا ثواب، حج کا ثواب کہہ دیا جائے، یہ جو آپ ایک فرض ادا کریں گے نا، اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ جو بندہ امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہتا ہے، جسے تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہتا ہے، وہ تکبیر تحریمہ کہنا دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ کا صرف اللہ اکبر کہنا امام کے پیچھے، امام کے ساتھ، جس میں آپ سبحانک اللہ پڑھ سکیں اور پھر بعد میں آپ امام علم شریف کہے، وہ ہے تکبیر اولیٰ۔ تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس سے بہتر نہیں ہے۔ آپ کی ایک عمل کا وزن جو ہوگا نا، آپ کو خود ہی نہیں معلوم کتنا ہوگا۔ اس لیے مستحب اپنی جگہ پر ہے، لیکن پہلے کیا آئے گا؟ فرض کو چھوڑ کر مستحب کی طرف آئیں گے، مزہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے نہیں؟ یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میری مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نماز سے افضل ہے سوائے مسجد الحرام کے، یعنی خانہ کعبہ میں۔ حدیث کیا ہوئی؟ میری مسجد میں ایک نماز 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام۔ مسجد حرام خانہ کعبہ والی۔ یہ حدیث جو ہے
یہ ابن ماجہ 1404 صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، 1000 والی، ٹھیک ہے جی، 1000 والی صحیح حدیث ہے۔ اب آتے ہیں ضعیف حدیث کی طرف۔ ابن ماجہ 1413، آدمی کی نماز اپنے گھر میں 1 نماز کے برابر ہے، محلے کی مسجد میں 25 نماز کے برابر ہے، بڑی مسجد میں جامع مسجد میں 500 نماز کے برابر ہے، مسجد اقصیٰ میں 50,000 نماز کے برابر ہے، مسجد نبوی میں 50,000 نماز کے برابر ہے، اور خانہ کعبہ میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ صرف گل سمجھ نہیں ہے، تھوڑے اندر مفہوم ہونا چاہیے کہ میں جڑا پڑھن لگا نا مسجد نماز او افضل ہے، بس اینا بھی ہوئی کافی، حدیث بعض اوقات یاد نہیں رہتی۔ لیکن یہاں پر آیا مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے۔ صحیح حدیث کا کیا بتایا تھا؟ آپ نے دونوں پر عمل کرنا ہے، آپ کو یہ دونوں یاد ہونی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میں یا اللہ دونوں پر عمل کروں گا، چاہے صحیح اور ضعیف ہے، کیونکہ ہم ضعیف کو بھی مانتے ہیں، اس لیے دونوں کا ثواب مجھے عطا فرما۔ جیسے آپ جمعے کے بعد 4 سنت موقدہ پڑھتے ہیں اور 2 سنت موقدہ پڑھتے ہیں، آپ 2 حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ احادیث میں ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے 4 پڑھی، ایک میں آتا ہے حضور نے 2 پڑھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 پڑھ لیں، ان کے نزدیک 4 ہے۔ ان کے شاگرد امام ابو یوسف نے کہا نہیں، ہم دونوں حدیثوں پر عمل کریں گے، 6، 4 والی بھی 2 والی بھی، فتویٰ 6 پر ہے، امام ابو حنیفہ کی بات پر نہیں ہے، 6 پر ہے، اس لیے آپ 6 پڑھتے ہیں، 2 حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی 2 پڑھ کر چلا جائے، اس نے 1 حدیث پر عمل کیا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اکثر کہیں وہابی لوگ جنہیں 2 پڑھ کے کیوں جانتے ہیں؟ بابا وہ حدیث کے مطابق ہے، تم اپنی بات کرو، تمہارا کیا ہے؟ 4 اور 2 دونوں پڑھنی ہے، اس لیے ہم 6 پڑھتے ہیں اور دونوں ہی سنت موقدہ کر کے پڑھتے ہیں۔ 4 سنت موقدہ جمعہ کیا ہے؟ جمعے کے دن ظہر نہیں ہوتی۔ کچھ بیوقوف لوگ کہیں گے، کچھ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ بھئی وہ جمعے دن نماز ہوتی نا بادشاہ، پھر 4 فرض ایسی پڑھ لیں۔ جمعے والے دن جمعہ ہوتا ہے، ظہر نہیں ہوتی۔ اگر جمعہ چھوٹ جائے اور بندے اکٹھے ہو جائیں تو جماعت تب بھی نہیں کرا سکتے، اپنی ظہر پڑھ سکتے ہیں، انفرادی جماعت نہیں کروائیں گے، کیونکہ جمعے کے دن ظہر نہیں ہوتی، جمعہ ہوتا، اس لیے جماعت نہیں کروائیں گے، اپنی پڑھ لیں گے۔ اگر کرائیں گے تو مجرم ہے، جمعہ ہوتا ہے، ظہر نہیں ہوتی، ظہر اب انفرادی طور پر تو پڑھے گا۔ اس لیے جامعہ مسجد میں نماز کا ثواب 500 نمازوں کا ہے، مسجد نبوی میں 50,000 کا، لیکن حدیث صحیح کون سی ہے؟ 1000 والی۔ ہم نے دونوں حدیثوں پر عمل کر لینا ہے، اللہ دے بندہ لے، گل ختم۔ اب اس پر بھی ایک بات کر دیتا ہوں، یہ حدیث کیوں سنائی جاتی ہیں؟ آپ کے اندر سے رب اور اس کا رسول بولنا چاہیے نا۔ اب میں نے جتنی باتیں کر رہا ہوں، اندر سے کون بول رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جب آپ بات کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی کریں نا، آپ اس پر عمل کریں۔ فرض کریں حضور کی حدیث ہے، اب حدیث ہے، باقی آپ نے اپنے طور پہ مینٹین کرنا ہے کہ عشاء کے بعد سو جاؤ، باتیں نہ کرو۔ عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کیا گیا سوائے میاں بیوی کی، اس لیے اب حدیث سامنے آ گئی۔ اگر آپ نے عشاء کے بعد میاں بیوی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو حدیث یاد ہونی چاہیے کہ یہ میرے لیے حدیث ہے، میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں۔ حدیث کو نکال کر ذاتی کریں گے ثواب نہیں ہے، ثواب تب ہی ہے جب حدیث سامنے ہو۔ تو حدیث یاد ہوگی تو سمجھ لیں آپ نبی کو جانتے ہیں، نبی کو پہچانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نبی کو اندر رکھا ہوا ہے۔ اگر حدیث یاد نہیں ہے، نبی باہر ہے، تو اس لیے نبی کو اندر رکھنے کے لیے حدیث یاد ہونی چاہیے۔ اپنی گل چھڑ دے، بڑیاں کر لیتی ہیں، نبی کی بات کر، مزہ اسی میں ہے۔ اس لیے 40 نمازوں کا تعلق اس ثواب سے بھی نہیں ہے،
1000 اور 50,000 کے ثواب سے نہیں ہے. آپ ایک نماز بھی پڑھیں گے مسجد نبوی کی برکات ملیں گی. وہ 40 نمازوں کا وظیفہ علیحدہ ہے, یہ مسجد نبوی کی برکات علیحدہ ہے, اس کا معاملہ علیحدہ ہے. اب ایک اور حدیث سن لیتے ہیں. جو مثلا مسجد نبوی کو چھوڑ دیں, پاکستان میں آتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے, ترمذی 241 حدیث ہے, جس نے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ واسطے, ہر عمل کس واسطے ہوتا ہے؟ اللہ واسطے, کسی واسطے نہیں ہوتا. 11ویں شریف بابے دے نادی, بابے دے نادا کک نہیں. جو اغیار ہوں گے, دشمن ہوں گے, وہ کہیں گے بابے دی نادی کر دینے, سمجھان گے نہیں. سمجھانے والے سمجھائیں کیسے کہ بھئی بات سنیں, ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے ہر عمل اللہ کے لیے ہے, نماز روزہ زکوٰۃ حج سب عمل اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی بندہ اللہ واسطے کوئی عمل کرتا ہے, اس پر جو ثواب اللہ دیتا ہے وہ ثواب وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اصالِ ثواب کر دیتا. یہ ہے بابے کو اصالِ ثواب کرنے کا نام 11ویں شریف. اب سمجھ آ گئی نا, نام 11ویں شریف رکھے, 12ویں شریف رکھے, 14ویں شریف, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. بات عمل کی کر کیا رہے ہیں. اگر آپ کے دماغ میں اللہ نہیں ہے, اللہ کی رضا نہیں ہے, تو آپ مشرک ہیں. سیدھی سیدھی گل ہے. میں بابے دی ناں دا کردا پیا, بابے دے ناں دا ککھ بھی نہیں, اور رسول اللہ دے ناں دا ککھ نہیں جے. آپ کی عبادت کا تعلق اللہ سے ہے, آپ رسول اللہ کے لیے بھی نہیں کچھ کرتے. ہاں, میں حدیث پاک کا مفہوم ہے اور بڑی شاندار بڑی مزیدار حدیث ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا ہر متقی میری آل میں سے ہے. کیا فرمایا؟ میری اولاد ہے. ہر متقی, ان کا سمجھ لو, مزہ لو. ہر متقی میری آل میں سے. اسی اولاد چ کدوں ہوں گے؟ متقی ہوں گے. متقی بن کے اولاد چ ہو سکتے ہیں. سارا زور لگا دیں گے کہ سرکار سانو اپنی اولاد چ رکھن. بھاویں ویسے ہی کہہ دیں جس طرح سرکار نے فرمایا یہ زید ہمارے مولا ہے, جس طرح علی مولا کیا ہے نا, ایسا فرمایا یہ زید ہے, انتا زید, یہ ہمارے مولا ہیں. ان کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا صحیح بخاری میں کہ یہ زید بھی ہمارے مولا ہیں. ہاں جی کہہ دیں اے علی تو میرا بھائی ہے, حالانکہ بھائی دے نال وہ دھی نہیں بھی جا سکتی, لیکن اے علی میرا بھائی ہے, خونی بھائی نہیں, وہ نہیں ہے بھائی, بلکہ کیا مطلب ہے کہ یار اس معاملے میں تو میرا بھائی ہے. اگر کہیں وہ نفس رسول ہے, وہ نفس رسول ہیں, اور یاد رکھیے گا جنیاں گلاں کرو گے نا بھرا دی دھی نہ, چاچے دا بھتیجی نہ نکاح نہیں ہو سکتا, تائے دا نہیں ہو سکتا کیونکہ محرم نے نہیں ہو سکتا. جتھے دو بھیناں کٹھیاں ہوئی ہیں وہ حرام نے, وہ حرام نے. ایسے مارے اگر ماں اور خالہ نے ایک نہ نکاح ہو سکتا, خالہ دی دھی دے نال بھی نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حرام ہے. جس دو بھیناں دا نکاح نہیں ہو سکتا, خالہ بھتیجے نال اودے نال بھی نہیں ہو سکتا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بیٹی, حضور دی بیٹی, اونا دی بیٹی امامہ حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا, اے علی جب میں مر جاؤں نا تو امامہ سے شادی کر لیں, میری بہن کی بیٹی سے شادی کر لیں. جب وہ وفات پا گئی تو انہوں نے اس سے شادی کی تھی. اس سے پہلے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بہن کی بیٹی تھی, پہلے نہیں کر سکتے تھے, بعد میں شادی کی ہے. اس لیے حضور کی بیٹیوں میں سے بیٹی تھی. کچھ کہتے ہیں نا ایک بیٹی تھی سرکار دی, نہیں حضور کی 4 بیٹیاں تھیں. جو منکر ہے وہ نبی کا ہی منکر ہے. ایک گل, منکر رسول وہی ہیں جو منکر ہے. اس لیے جس نے اللہ کی رضا, بابا جی سمجھ آ گئی نا کہ بابے دا ناں دا کوئی نہیں, ماں دے ناں دا کوئی نہیں. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ عمل اللہ کے لیے کر کے اصالِ ثواب. جیسے ہمارے جمعے کرتے ہیں, ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک یہی کر رہے ہیں نا, زندوں کو بھی, مردوں کو بھی, آنے والوں کو بھی, سب کو.
یہ تجربے کی بات ہے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. پڑھتے ہیں نا, میت غائب ہے, میت واسطے کدو پڑھے آج؟ میت کے لیے تو دعا کی نہیں, پہلے کیا زندوں کے لیے, پھر کہا مردوں کے لیے, میت واسطے کیا نہیں. اس میں سب شامل ہو گئے, کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی بات کریں, میرے ماں باپ ہو, ٹھیک ہے کہہ لیں, مگر نہ بھی کہیں سارے شامل ہو گئے. جب آپ نے سب کو شامل کر دیا تو سارے ہی شامل ہو گئے. لیکن ہمارا دل کرتا ہے نا اپنے ماں باپ کے لیے پیچھا کرے اپنے ماں باپ کا, نہیں آپ رسول اللہ کی امت کا پیچھا کریں. مثال ہے, حضور کا ارشاد ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو 25 یا 27 مرتبہ رسول اللہ کی ساری امت کی بخشش کی دعا کرتا ہے, جیسے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اللہم اغفر لی حینا و میتنا پڑھ لیں, کچھ بھی کر لیں, ٹھیک ہے جی. تو جو بندہ حضور کی امت کے لیے 25 یا 27 مرتبہ ساری امت کے لیے, ایمان والی کے لیے دعا کرتا ہے, وہ ان لوگوں میں سے شمار ہوگا جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, جن کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. کر لو یار, کی فرق پہنتا جی, وڈا نہیں جے بننا, مسئلہ سمجھا رہا تھا, کچھ تو کام کیا کریں. یہ حدیث ہے, کر لے. اگر سارے پاکستان میں کریں دعائیں تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے, سارے کر لو. لیکن ہمیں یہ سمجھایا نہیں نا کہ ایسا ہوتا کیا کل چیلم کرنا, نہ روٹی کھوانی, بوٹیاں کھوانی, نہیں تو رشتہ دار کی کہیں گے, تو میں کیا فراڈ کر دے, مردے نال فراڈ, مردے کے ساتھ فراڈ ہی نا بیٹے. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے مزیدار قسم, جدو تھی مردے نال فراڈ کرنا چھڑ دو گے نا تو پھر اللہ واسطے بھی نہیں دیو گے. جہاں بندہ نکو نکی دینا ہے نا, وہ چھڑ دے تو اگے اللہ واسطے بھی نہیں دینا. نہیں گل سمجھ آئی؟ وہ کہنا گلو لی گل, پیسے بچاؤ, اینج کر لینا بھائی جہے پیسے بچا رہے ہیں اللہ واسطے لا, وہ بھی نہیں لائے گا. بہت سے بندے ختم شریف چھوڑ کر باقی کام بھی چھوڑ بیٹھے ہیں. اپنا اپنا معائنہ خود کر لیں, لمبی گل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں, لمبی گل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی. تو حدیث پاک میں ہے, جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 قسم کی برات لکھی جائے گی, ایک آگ سے برات, دوسری نفاق سے برات. یہ بھی وہی بات آ گئی نا, 40 نمازیں مسجد نبوی, یہاں پر 40 دن امام کے ساتھ, وہ پہلی تکبیر سبحانک اللہ ساتھ پڑھ کر, جس نے 40 دن باجماعت یہ وظیفہ کیا, آگ سے بری, نفاق سے بری. منافقت, دوغلا پن, دو رخیہ. اچھا کیا پوچھ لیا, اسے نہیں بات کو نہیں سمجھ آتا. اب اس میں بھی بات ایڈ کر لیتے. میرے والد صاحب تھے نا, تو انہوں نے یہ کام شروع کیا. انہوں نے کیا کہ انہوں نے یہ 40 نمازوں والا نا کام شروع کر دیا. انہوں نے کہا میں یہ کام کروں گا کہ میں نا تکبیر اولیٰ, 39ویں دن گزر گیا, 40ویں دن وہ کسی شادی پر چلے گئے, فجر جو ہوتی نا باجماعت چھوٹ گئے. کہندے یار اج نا اے کام ہو گیا, چھڈاں گا نہیں, دوبارہ شروع کراں. انہوں نے دوبارہ شروع کر دی. جب دوبارہ شروع کیا 40 دن پورے کر لیے, پھر عادی ہو گئے تکبیر اولیٰ دے, مزہ آنا شروع ہو گیا تکبیر اولیٰ دا. جس آج کہتے ہیں نا اپنے دل میں ذکر کیا کرو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دل میں ہونا چاہیے اللہ اللہ اللہ. جب یہ مزہ آنا شروع ہوتا ہے اپنے آپ ہی ہونا شروع ہو جاتا. جنہیں کا مزہ نہیں آتا بندے نے زور لانا پہنتا, اور جدو ہونا شروع ہو جاتا پھر اپنے آپ ہی ہونا شروع ہو جاتا, پھر زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر اپنے آپ ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ 40 نمازوں والا ہو گیا نا کلوز. اب ایک اور حدیث سن لیتے ہیں, پھر اس حدیث پر بھی حدیث کر لیں. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے 3675. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے 3675. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر, عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ آپ حضور کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے. احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا, ہلنا شروع ہو گیا, وجد چاہ گیا, تو احد کانپ اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد قرار پکڑ, تجھ پر ایک نبی
ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. گل سمجھ آئی؟ نہیں حال نہیں سمجھ آئی. حضور نے صدیق کیوں کیا؟ حدیث چاہ گیا کہ نبی نے صدیق کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر. اے میں کیوں کہنا پیا اگے دستا ہوں کہ حضور نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کہا. کوئی بندہ کہ کہاں پہ آتا ہے تو میں بتا دیا کہ صحیح بخاری میں میرے نبی نے خود ابو بکر کو صدیق کہا. پھر صحیح بخاری 3661 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مجھے حضرت عمر فاروق نے تو کوئی گل بات ہوگی نا تو عمر فاروق نے حضرت ابو بکر کی گل نہ منی. حضرت ابو بکر نے آ کے عرض کی سرکار عمر نے میری گل نہیں مانی تو اتو ہی عمر آ گیا. سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نبی نہیں ہو. لیکن ابو بکر نے کہا تھا آپ سچے ہیں. تصدیق کی تھی ابو بکر نے کہ آپ سچے ہیں اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی. یہاں پر سچا کس کو کہا؟ تصدیق کرنے والا کس کو کہا؟ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. المستدرک للحاکم میں 4407 حدیث پاک ہے. راوی سیدہ عائشہ ہیں کہ حضور معراج سے واپس آئے. کچھ لوگ سیدنا ابو بکر کے پاس آئے اور کہا یہ آپ کا ساتھی اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ میں حدیثیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ بعض کا نا مفہوم بتاتے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں حدیث سن لیں تاکہ اس کو اس لیے کھولا ہوتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے نا سارا، تو اس کو اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ کو حدیث سناؤں. بعض اوقات حدیث کے نام پر ہم کچھ اور بھی کہہ دیتے ہیں، اپنی مرضی بھی شامل کر دیتے ہیں. کہا کہ یہ آپ کا ساتھی اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے آج رات بیت المقدس کی سیر کروائی گئی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سیدنا ابو بکر نے پوچھا آیا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. سیدنا ابو بکر نے کہا اگر آپ نے ایسی بات کی ہے تو آپ نے سچ فرمایا. انہوں نے کہا کیا تم تصدیق کرو گے کہ آپ راتوں رات بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا ہاں میں تو ان امور میں بھی آپ کی تصدیق کرتا ہوں جو تمہاری سمجھ کے مطابق اس واقعے سے بھی مشکل اور بعید ہے. میں تو صبح کے وقت آسمانی خبر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں، وہ صبح کو ہو یا شام کو. اسی وجہ سے آپ کو ابو بکر صدیق کہا گیا. ٹھیک ہے جی. اس پر اجماع ہے، اجماع جتنے سارے عالم متفق ہوئی. امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق تھا. حضرت علی نے فرمایا ابو بکر ہی وہ شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ کی زبانی صدیق کا لقب عطا فرمایا. اب یہ میں نے آپ کو ساری صحیح حدیثیں بتائیں. عمر فاروق کے متعلق کبھی نہیں کرتا، ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ میری گھڑی پر 143 ہے، وہ 140 بتا رہی ہے. مولا علی کی شان میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں لیکن یہ سنن ابن ماجہ 120 حدیث پاک ہے. کچھ اسے موضوع کہتے ہیں، من گڑھ حدیث کہتے ہیں. بہت سی حدیثیں ابن ماجہ میں من گڑھ ہیں، بہت سی ضعیف ہیں. یہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں، اور کہا میں صدیق اکبر ہوں. میرے بعد اس فضیلت کا دعویٰ جھوٹا شخص ہی کرے گا. میں نے سب لوگوں سے 7 برس پہلے نماز پڑھی. یہ بھی حدیث آ گئی. لیکن میں نے کہا کہ یہ حدیث من گڑھ بھی ہے، ضعیف بھی ہے. بعض کہتے ہیں اس میں جھوٹا راوی ہے، لیکن وہ حدیث صحیح ہے. اگر کوئی اس حدیث سے وویلا کرے تم ابو بکر کو صدیق کہتے ہو، یہاں تو مولا علی نے کہے جو کہے دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. مولا علی کی بات تو میں کہوں گا نبی کی بات. نبی کریم نے کیا فرمایا؟ صدیق ہے. پہاڑ کو ہی کہہ دیا میرے اوپر تیرے اوپر کیا ہے؟ صدیق. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے اس حدیث کو ہم حدیث ہی رہنے دیں گے کیونکہ ہمارا کام کیا ہے. اب یہ مولانا نے کہا نا جو کہے دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اب سیدنا ابو بکر اور عمر مولا علی کی نظر میں کیا ہے؟ علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابو بکر. میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمر. اس کے بعد عمر ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اے نہ ہوئے کہ عثمان دا نام لے لینا. میں نے کہا آپ؟ کہا میں تو اس عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں. اپنے آپ عاضی اختیار کر لیں. یہ یاد رکھیے گا، غور سے میری بات یاد رکھیے گا. حضرت ابو بکر اور عمر سے حضرت علی افضل ہی نہیں ہے. اہل سنت کے نزدیک ابو بکر اور عمر سے حضرت علی افضل نہیں ہیں، یہ امام ہے.
اور جو محدثین نے کبھی کہا نا، محدثین نے کبھی کہا کہ شیعان علی کہتے تھے کہ حضرت علی افضل ہیں، وہ حضرت عثمان سے کہتے تھے. غور سے میری بات سن لیجیے. محدثین کے مطابق عثمان کے بارے میں یہ تھا کہ عثمان افضل ہے کہ علی افضل ہے. مسجد جو شورا کا فیصلہ تھا وہ بعد میں کبھی ڈسکس کروں گا. حضرت علی افضل ہے کہ عثمان؟ تو شیعان علی کہتے تھے علی افضل ہے، ابو بکر عمر سے نہیں. اب کوئی کہے شیعہ کہتے تھے علی افضل ہے، پر یہ نہ کہے کس سے. اور کوئی کہے کہ شیعان علی کا مطلب یہ تھا، وہ شیعوں والے تقیہ تبرہ بدا 14 معصوم اور 12 امام کا کوئی ایسا عقیدہ رکھنے والا نہیں تھا. میں ایک مثال ہے، کسی شیعہ حضرات سے پوچھ لیں کہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کی شان نزول بتا دو. نازل کس پر ہوئی؟ نازل کس پر ہوئی؟ سورت حضور پر. شان نزول کس نے بتانی ہے؟ صحابی نے. جس نے سنا صحابی نے بتانی ہے. وہ کبھی آپ کو صحابی کی بات نہیں بتائیں گے. کہیں امام جعفر نے روایت کی ہے. امام جعفر کون ہے بھائی؟ رسول ہے. اس نے کیسے بتایا؟ وہ صحابی ہے؟ نہیں. وہ تابعی ہے؟ ہاں تابعی ہے. وہ تابعی نے کیسے بتا دیا؟ بات تو کرو صحابی سی. نہیں جی وہ اولاد میں سے، وہ اولاد علی میں سے بھی ہو، جن کو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جن کو نبی نے پاک کیا، صاف کیا، حکمت دکھائی، یعلمہم الکتاب کا درس دیا، وہ کون تھے؟ تم ان کے منکر، تم نبی کے منکر. اور امام جعفر سے جھوٹا دین عقیدہ گڑھ لیا. عقیدہ امامت اور عقیدہ نبوت دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. عقیدہ امامت کو مانے تو نبوت کے منکر ہے، اور عقیدہ امامت من گڑھتا ہے. ہم میں ہے ہی نہیں. ہم تو خلافت کے قائل ہیں، امامت کے قائل تو ہے ہی نہیں. تو بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ موٹی موٹی جڑے کہنا تھے سا ستا دے 16,000 راوی شیعہ نے، تو سمجھ لینا کہڑے شیعہ؟ شیعان علی ہو سکتے نے، دوسرے نہیں ہو سکتے. امام جعفر صادق والے. ایک اور مزیدار کی بات سمجھ، امام علی سے تو نہیں کسی نے کہا کہ راوی ہیں. امام حسن حسین سے بھی نہیں کہا. 5 تن مائنس کر دیے. ان سے کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ اس دور میں یہ موجود ہی نہیں تھے. کتابیں لکھی گئیں 300-400 سال کے بعد ان کی، رسول کافی وغیرہ 300-400 سال ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. تھا تو صحابہ کرام کے پاس بخاری شریف، مسلم شریف، اس سے پہلے موطا امام مالک، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ سالے پہلے کتابیں ہیں. ان کے پاس تھی نہیں. انہوں نے کیا مسلمان کے لبادے میں کیا کرنا ہے؟ کہنا مسلمان کا لبادہ چولا اوڑھ کے اسلام میں متنازع بنا دے. جنہ زور لگ رہے نا صدیق اکبر، حضرت علی ہیں، یہ تھوڑے اسلام میں متنازع بنانے واسطے. ہر حدیث میں متنازع بنا دو، ہر حدیث میں متنازع بنا دو. تم سوچو کہ کہڑی حدیث سے ہوتے ہیں. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بچنا چاہتے ہیں تو بچ کر دکھائیں. حالات خراب نہیں، آپ خراب ہیں. جو سیکھنا چاہے اس کا حامی و ناصر اللہ ہے، جو ہدایت لینا چاہے ہادی خود اللہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے تیرا اللہ تجھے ہدایت دینا نہ چاہے؟ اللہ ہی تو ہے. میں تو کیا کہنا ساڑھے چورا بول دا. اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بات کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. میں نے کوئی ذاتی بات کی؟ کوئی سمجھایا کیا اصول اور قانون؟ اگر میری نسل کو سمجھ آ گئی، میری اولاد کو سمجھ آ گئی تو میں کامیاب. کل قیامت والے دن میں کہوں گا یا اللہ رج کے سمجھایا سی، ایک گل سمجھا کے آیا سی، بھیجے پان کی کوشش کی سی ہر بچے دے. ہاں بھائی کی ہے تو کی نہیں، سب کچھ سمجھایا. فرض کرے کوئی نماز میں ایسے داڑھی کو چھیڑ رہا ہو، ایسے ایسے کر رہا ہو کپڑوں کو، اچھا لگتا ہے؟ وہ نماز میں نہیں ہے. ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو کرتا ہے. نماز میں حضوری کے مقام پر آ، ایسے کام نہیں کرنے. کوئی ہلنا جلنا نہیں ہے. بدبودار کپڑے پہن کے بدبودار منہ لے کے نماز نہیں پڑھنی، منع کیا گیا. اور تجھے تو لہسن کھا کر آ کے نماز پڑھنے کا منع کیا گیا. سگریٹ پی کر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا. بدبو آتی ہے تیرے اندر سے. خوشبودار بن گیا. خوشبودار کے پیچھے کوئی ہے. آپ جس چیز کو دیکھیں گے نا آپ کے ذہن میں بس جائے گا. آپ جب کسی اور کو دیکھنا شروع کر دیں گے وہ بس جائے گا. بس کوشش کرو کسی اور کو دیکھیں گے، پھر وہ تھوڑے سامنے رہے گا، پھر وہ نہیں جائے گا. مزہ آنا شروع ہے. جو مزہ آنا شروع ہے وہ کم بدل جاتا ہے. السلام علیکم.